میں اس معاملے نو سوشل میڈیا تے ڈسکس نہیں کرنا چاہ رہی سی، لیکن یہ مجبوراً مجھے اس معاملے کو ڈسکس کرنا پڑ رہا ہے سوشل میڈیا پہ، کیونکہ میرے جو ہسبینڈ ہے، جو سابقہ جو اس ٹائم جانا ہمارا جو مسئلہ ہے وہ چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ، میرے ہسبینڈ نے شروعات کی ہے اور میرے ہسبینڈ نے یہ جو ہے معاملات کو موڑ دیا ہے، تو اب اس کو کیوں نہ میں جو ہے نا کلیئر کر دوں۔ تو شہر آزاد نے جو ہے نا وہ مطلب ساری بیان کر دی باتیں، وہ سب جو شہر کے اوپر لگائے گئے تھے جھوٹے بیانات، وہ سارا جو ہے نا تفصیل کے ساتھ اس ویڈیو میں آپ کو دکھائیں گے بھی سنائیں بھی۔ اب یہ سب سے پہلے آپ نے یہ ویڈیو دیکھیں شہر کی، جہاں پر شہر رو رہی ہے اور جو ہے نا اپنی جو داستان ہے وہ اپنی سٹوری جو ہے بتا رہی ہے سوشل میڈیا پہ۔ اب سر کا کہنا تھا کہ میں سوشل میڈیا پہ نہیں آنا چاہ رہی تھی، لیکن مجبوراً مجھے آنا پڑا ہے کہ کلیئر کرنے کے لیے کہ یہ جو میرے پہ الزامات لگائے جا رہے ہیں جھوٹے، وہ جھوٹے ہیں، تو اس کو لہٰذا میں کلیئر کرنے کے لیے آئی ہوں۔ اب سر کا کہنا ہے کہ جی میری جو شادی ہے اس کو ختم ہوئے 7 مہینے گزر گئے ہیں، اب ان کی جو طلاق کا مسئلہ تھا وہ 7 مہینے ہو گئے، ان کے معاملات ختم ہو گئے ہیں۔ اب آگے دیکھتے ہیں یہ آگے کیا ہوتا ہے، مزید آگے کیا نئے موڑ آتے ہیں، نئی چیزیں کیا ہوتی ہیں۔ ان کے پیرنٹس کے سامنے کہا میں انگوٹھا ڈال کے بیٹھ جاتی ہوں، آپ مجھے الگ گھر میں رکھ لیں گے، الگ گھر میں رہنے کا مقصد یہ تھا میں ان کو ان کے پیرنٹس سے دور کر رہی ہوں، اور مجھے بہت زیادہ گندی گالیاں نکالتے تھے، اور انہوں نے مجھے اتنا زیادہ ڈرایا ہوا تھا ہم تم سے بچی چھین لیں گے، مجھ سے بچی کھینچ کے باہر لے جاتے تھے، اور یہ جو کہہ رہے ہیں میں نے پولیس بلائی تھی، انہوں نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا۔ انہوں نے کیا ہوا، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ برتھ ڈے پہ ماں سٹیج پر چڑھی تو اس نے مجھ سے کھلا لے لیا، آپ خود بھی سمجھدار ہیں، ایک ماں سٹیج پر چڑھ کے آئی اس بات سے میں ان سے کھلا لے لوں گی، اتنی سی بات سے میں کھلا لے لوں گی۔ اس بات پہ ہماری لڑائی ہوئی تھی کہ میرا تھا کہ یہ بات سچی ہے، میں نے ان کو کہا تھا کہ ان کو پیرنٹس کو کہ میں نے اپنی بیٹی کا ایونٹ ہے، میں نے اور آپ نے کیک کٹ کرنا ہے، ہماری میموری کریٹ کرنی ہے ہم نے۔ انہوں نے سب کے سامنے میرے سے بدتمیزی کی، میں نے کہا سمی سب دیکھ رہے ہیں، تو انہوں نے گالی دے کے کہا میرے اس کو بھی میرے ادھر پہ مجھے فرق نہیں پڑتا، میں زیادہ بات نہیں میں بتا سکتی، مجھے فرق نہیں پڑتا، انہوں نے گالی دے کے کہا۔ ہماری کٹنگ ہو گئی، ہم گھر گئے، ہم نے خوشی خوشی گفٹس اوپن کیے، ہم نے گفٹس اوپن کیے۔ میں شادی کے لیے مان نہیں رہی تھی کہ شادی نہیں کرنی، کیونکہ ٹرسٹ ڈیولپ نہیں ہو رہا تھا میرا۔ شادی کرو تو میں نے کہا اگر آپ مجھے چھوڑ دو، تو انہوں نے کہا حق مہر لگوا لو، کوئی مسئلہ نہیں، ہم تمہیں چھوڑ دیں، حق مہر تو ہوتا ہے نا سیکیورٹی کے لیے، لگوا لو، کتنا لگاؤ؟ میں نے کہا 1 کروڑ لکھ دے، کہتے 2 کروڑ لکھوا لو، مسئلہ نہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے 2 کروڑ لکھے گا، میں حق اورل بتاؤں گی، چھوٹی چھوٹی چیزیں بتا کے آپ کو صرف اتنا بتاؤں گی کہ میں نے خلا کیوں لیا، ادھر ادھر کی باتیں میں نہیں بتاؤں گی، میں صرف سمی کے آپرے صاحب بیہیویئر بتاؤں گی۔ ہمارا جب نکاح ہونے لگا تو سمی میرے پاس آئے ہیں کہ 2 کروڑ شہر، اب جب پہلے 2 کروڑ پہ ڈیسائیڈ ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، لیکن میں جب تیار ہو کے بیٹھی ہوں دلہن بن کے نکاح کے لیے، تو میرے پاس آئے ہیں شہر 2 کروڑ نہیں لکھ سکتے حق مہر، بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ میں نے کہا کیا مسئلہ ہوگا؟ میں نے کہا ٹیکس کا ایشو آ جائے گا بہت زیادہ، کہ تم تو کچھ کرتے نہیں ہو تو تم نے 2 کروڑ حق مہر کیوں لکھوایا؟ مجھے ان چیزوں کا نہیں پتا تھا۔ میں نے علی عارف میرا دوست تھا، میں نے اس کو بلایا، میں نے کہا علی عارف یہ اس طرح کہہ رہا ہے کہ ٹیکس پہ کوئی وہ پڑے گا تو ایسا ہوتا ہے؟ اس نے کہا میں نے تو کبھی بھی نہیں سنا، میں نے تو ایسی کوئی چیز نہیں سنی، لیکن تم لوگوں کا یہ اپنا پرسنل جو میٹر ہے خود آپس میں ڈیسائیڈ کرو، میں اس میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ اس نے اتنی سی بات کی وہ چلا گیا۔ میں ایک عورت آپ کے گھر کا رینٹ پے کر رہی ہے، آپ کے گھر میں راشن، آپ کے بھائی کی یونیورسٹی کی فیس دے رہی ہے، آپ کو خرچہ دے رہی ہے، آپ کے گھر والوں پیرنٹس کو بھی دے رہی ہے، سب کچھ کر رہی ہے، آپ کے ریلیٹیوز کو دے رہی ہے، سب کچھ کر رہی ہے، وہ گالیاں نہیں سن سکتی، اتنا میں فرشتہ نہیں ہوں، میں نہیں سن سکتی تھی گالیاں، ٹھیک ہے۔ میری بچی کو اٹھا کے، جس بچی کے لیے آج کہہ رہے ہیں نا، میری بچی کی یاد آ رہی ہے، جھوٹے پہ خدا کی لعنت جو جھوٹ بولے، میری بچی کو اس طرح گود میں اٹھایا تھا، اور مجھے اتنی گندی گالیاں میری ماں کا نام لے کے دی جاتی تھی، اتنی گندی کہ میری بیٹی، ان کی آواز اتنی اونچی تھی پورا محلہ سنتا تھا، میری بیٹی ٹرامیٹائز ہو جاتی تھی۔ میں ایسے کر کے بیٹھی، اچھا میری کچھ نہیں کہتی، میری بیٹی دے دو، میری بیٹی دے دو، میں اس طرح لٹرلی ان کے سامنے بیٹھی ہوں، میری بیٹی ایک دفعہ مجھے پکڑا دیں، میری بیٹی پکڑا دیں، مجھے کہتے تھے ایک شرط پہ، انہوں نے مجھے کہا میں 60 سے 70 لاکھ روپے گاڑی میں میرا، 10 لاکھ ان کا ہے، جھوٹ نہیں بول رہے، صحیح بول رہے ہیں۔ کیوں ہے ان کا، کس طرح ان کا 10 لاکھ؟ کیونکہ انہوں نے میری کسی ایک دوست کی شادی کروائی تھی جس میں 18 لاکھ اس کا بنتا تھا، اور انہوں نے اس سے 32 لاکھ روپے لیا تھا، جو اوپر فراڈ کے پیسے انہوں نے لیے تھے، اس سے انہوں نے ایک عدد گاڑی لی تھی 10,50,000 کی، وہ گاڑی بہت کھٹارا تھی، انہوں نے بیچ کے وہ مجھے کہا کہ زبردستی دوسری گاڑی لے لیتے ہیں، مجھے کوئی شوق نہیں تھا، ہماری بحث بھی تھی اس بات پہ کہ ابھی تو میں نے کرولا لی ہے، میں کیوں دوسری گاڑی لوں، انہوں نے کہا نہیں بڑی گاڑی لیتے ہیں، سب نے بڑی رکھی ہوئی ہے، شرم آتی ہے، میں چھوٹی گاڑی سے اترتا ہوں شہر تو شرم آتی ہے۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے میرے نام پہ لے لیں، انہوں نے کہا تمہارے نام پہ کیوں لینی ہے، تمہارے بینک کی اسٹیٹمنٹ نہیں اچھی،
میں نے اپنی زندگی میں بہت کمایا ہے, بہت زیادہ کمایا ہے. یہ مجھے کہتے ہیں کہ اپنا کچھ بنا نہیں سکی کیونکہ مجھے بانٹنے کی عادت تھی. میں نے کبھی حرام نہیں کمایا, مجھے کسی کا اسکیم کر کے چیزیں لینے کی عادت نہیں تھی. میں نے ہمیشہ دینے والا ہاتھ رکھا ہے. آپ دینے والا ہاتھ رکھتے ہو تو ہی اللہ آپ کو دیتا ہے, ادروائز اللہ آپ کو نہیں دیتا. انہوں نے کیا کیا, میری دوست کے ان پیسوں سے وہ زبردستی میرے سے گاڑی میں لے کے کہتے ہیں میرے اکاؤنٹ سے نکلواؤ. ان کے اکاؤنٹ سے میں نے نکلوا لی. تمہیں اپنے شوہر پہ ٹرسٹ نہیں ہے, تمہیں اپنے بندے پہ ٹرسٹ نہیں ہے, تمہارا شوہر نہیں. وہ میرے ذہن میں تھا کہ کوئی نہیں یار, گاڑی کو کیا ہی کرنا ہے, مجھے چھوڑ دے گا تو میں نے گاڑی کو کیا کرنا ہے, اور یہ ایسا تھوڑی کرے گا اپنی بیوی بچی سے اوپر اپنی گاڑی رکھے گا. میں نے کہا ٹھیک ہے آپ گاڑی نکلوا دیں. گاڑی نکلوائی, گاڑی کی قسطیں بھی میں دیتی رہی ہوں پچھلے سال اپریل تک, جب تک میں واپس آئی ہوں. اس کے بعد یہ لوگ کیا کرتے رہے مجھے نہیں پتا, ٹھیک ہے, لیکن انہوں نے مجھے گاڑی نہیں دی. اور جو زیور کی بات کر رہے ہیں وہ سارا زیور میری ماں نے مجھے بنا کر دیا تھا, میں نے خود بنایا تھا. انہوں نے مجھے کچھ نہیں دیا. انہوں نے ایک مجھے لاکٹ اللہ کا بنا کے دیا تھا جس میں جو چین تھی وہ بھی میری نکال کے انہوں نے ولاگ بنایا تھا کہ میں نے اس کو وہ دیا ہے. وہ لاکٹ 80,000 روپے کا لاکٹ تھا, جھوٹے پہ خدا کی لعنت 1.5 لاکھ روپے اس لاکٹ کا مجھ سے لیا انہوں نے. 80,000 کا وہ لاکٹ تھا. یہ باتیں بتانے کا صرف اتنا مقصد ہے, یہ جو کہہ رہے ہیں کہ میں تھوڑا کم کماتا تھا تو میں شوہر کو سپورٹ کر دیا, تو کیا کر دیا, میں نے شوہر کو صرف میں نے ہی سپورٹ کیا. سمی کوئی کام نہیں کرتے تھے, کچھ نہیں کرتے تھے. یہ اپنے دوست کے اسٹوڈیو میں جا کے بیٹھتے تھے, سب کو کہتے تھے کہ میں اسٹوڈیو میں بیٹھا ہوں, میں اسٹوڈیو میں بیٹھا ہوں. اسٹوڈیو میں کچھ بھی نہیں ہوتا, کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ گانے بنا رہے ہوتے ہو بس بیٹھ کے, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ ہاں لائیو بیٹھ جاتے تھے کبھی کبھی جو ان کی انکم کا ذریعہ تھا. دوسرا میرا ولاگس, میرے یوٹیوب چینل پہ ولاگس بناتے تھے. اور یہ کہہ رہے ہیں جو میں نے سبسکرائبر دے کر بھیجا ہے اس کو اسی طرح. میرا اپنا چینل تھا, مجھے کسی نے کوئی سبسکرائبرز نہیں دیے. آپ اپنے چینل پہ سبسکرائبرز لے آئیں, آپ میرا چینل کو نہ یوز کریں. کہ مجھے اگر شوق ہوتا سوشل میڈیا پہ آنے کا یا اپنی بیٹی کو یوز کرنے کا, تو میں 1 سال سے اپنی بیٹی کے ساتھ رہ رہی ہوں. میرے پاس 4,000 کانٹینٹ ہے, میں تو لگا سکتی ہوں. میرا سپارک ختم ہو گیا, میرا دل ہی نہیں کرتا سوشل میڈیا پہ کام کرنے کا. لیکن اب میرے پہ ذمہ داری ہے, میری بچی ہے چھوٹی, میں نے اس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے, میں نے اس کو پالنا ہے, مجھے کام کرنا ہے. اب میں تھوڑا سا کام کرنے لگی ہوں تو میرے خلاف اسٹوریز لگنا شروع ہو گئی ہیں کہ اس نے خلا اس لیے. بات صرف اتنی سی ہے, کسی کے خاندان کو بیچ میں نہیں لاتے. جب آپ نکاح کرتے ہو نا, اس کے بعد جو آپ کہہ رہے ہو خاندان, جب تک آپ میرے شوہر تھے تب تک انہوں نے آپ کا ساتھ ہی دینا تھا. ایک اچھے خاندان کی نشانی ہوتی ہے, انہوں نے اپنے داماد کا ہی ساتھ دینا تھا, انہوں نے میرا ساتھ نہیں تھا دینا. اس بات کو آپ کہہ رہے ہیں میرے پاس ریکارڈنگ ہے, میرے پاس چیزیں ہیں, تو آپ شوق سے وہ چیزیں دکھائیں. چیزیں سب کے پاس ہوتی ہیں, میں اس گھر میں رہی ہوں, میرے پاس اتنی چیزیں نہیں ہوں گی, لیکن میرے پاس جتنی ہوں گی اتنی بہت ہے. لیکن مجھے نہیں لگتا مجھے ضرورت ہے اتنی چیزیں دکھانے کی. مجھے بس یہ بتانا تھا میں نے کھلا کیوں لیا, کیونکہ ایک گھر میں رہ کے میں سب سارا خرچہ کر رہی ہوں, اپنی بیٹی کا, اپنے شوہر کا, کپڑوں کا, اس کے گھر والوں کے کپڑوں کا, سب کچھ ایچ اینڈ ایوری تھنگ میں کر رہی تھی. میں گالیاں نہیں سن سکتی تھی, میں اتنی بے عزتی نہیں سن سکتی تھی, اور اتنا جھوٹ میں نہیں برداشت کر سکتی. میں نے کہا سمی ٹھیک ہے آپ 50 لکھوا لیں, مسئلہ نہیں ہے. سمی نے کہا اچھا. سمی نے کیا کیا, سمی نے جا کے مولوی کو کہا کہ آپ بیچ میں 5 لاکھ لکھیں, لیکن جب آپ نکاح پڑھوائیں گے تب آپ نے وہاں پر دلہن کے سامنے بولا ہے 50 لاکھ حق میں ہے. تو جب ہمارا نکاح ہوا ہے, پہلے مولوی نے کہا 5 لاکھ, تو سمی نے کہا مولوی صاحب 50 لاکھ بول رہے ہیں. سمی نے کہا 50 لاکھ بولنا ہے, اس کی ویڈیوز بھی ہیں سوشل میڈیا پہ شاید پڑھی ہوں کہ جب ہمارا نکاح ہوا تو انہوں نے کہا حق مہر 50 لاکھ, آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ تو میں نے کہا ہاں جی قبول ہے, ہمارا نکاح ہوا ہے. اس کے بعد 3 مہینے تک, کیونکہ مولوی لوگ اپنا لے کر آئے تھے, 3 مہینے تک مجھے انہوں نے نکاح نامہ نہیں دیا. میں نے 3 مہینے تک مانگا, میں اس کے بعد میں ڈر گئی. میں نے کہا شاید میرے ساتھ کوئی دھوکہ ہو گیا ہے, کوئی چیز ہو گیا ہے, مجھے حق کیوں نہیں دے رہے, کیا کہتے ہیں نکاح نامہ مجھے کیوں نہیں دے رہے. میں نے سمی سے لڑائی کی, مجھے نہیں پتا, مجھے نہ نکاح نامہ دو. تو سمی نے مجھے کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے ہم سے, کہ ہم نے نا 1 0 کی غلطی ہو گئی ہم سے, ہم نے 50 لاکھ لکھنا تھا, وہ 1 0 کی غلطی ہو گئی ہے, مولوی سے غلطی ہو گئی ہے, تو کیا کہتے ہیں وہ 5 لاکھ ہو گیا. میں نے کہا اچھا. میں ڈر گئی, میں نے کہا نہیں آپ نے کیوں کروایا, آپ نے مجھے چھوڑنا ہے, آپ نے آگے جا کے زندگی میں مجھے چھوڑنا ہے, آپ نے اس لیے کام کیا ہے. نہیں میں نے اس لیے نہیں کیا, یہ وہ بلا بلا. اور قسمیں گھر میں ان کے قسمیں کھانا جھوٹی, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, جھوٹے پہ خدا کی لعنت ہو اگر میں جھوٹ بولوں. ان کے گھر میں جھوٹی قسم کھانا تکیہ کلام کی طرح ہے, جھوٹی قسمیں اٹھانا تکیہ کلام ہے. اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, جو جھوٹ بولے اس پہ پھر خدا کی لعنت ہو. جو یہ سوشل میڈیا پر ہے یہ اصلیت نہیں ہے, یہ وہ نہیں ہے, یہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. میرے باپ کو گالیاں دے رہا تھا, یہ اس کے فادر, اس کے ماموں سارے ان کے تھے, میرے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا, میں اکیلی میری ماں تھی, بس کوئی بھی نہیں تھا. انہوں نے بہت زیادہ ہمیں ذلیل کیا. پھر میں ان کو کال کی, مجھے سامان نہیں اٹھانے دے رہے, اس نے مجھے 40% سامان اٹھانے دیا. ابھی کہہ رہے ہیں ہمارے گھر اس کا کچھ نہیں ہے, یہ صرف قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دیں کہ سحر کا ہمارے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے. ان کے گھر میں کچھ ان کا نہیں ہے, ایک فریج, ایک AC کے علاوہ اور ایک واشنگ مشین کے علاوہ.
ان کے گھر میں ان کا کچھ بھی نہیں ہے, سارا سامان میرا ہے. میں کچھ سامان اپنے گھر سے اٹھا کے لے کے گئی تھی, کیونکہ جب انہوں نے گھر میں نے ان کا شفٹ کروایا تھا, جب ہماری شادی ہوئی تھی, کیونکہ ان کا گھر چھوٹا تھا, تو میں اپنے گھر سے سامان اٹھا کے لے کے گئی تھی. میں ان کے گھر رکھا تھا کہ ابھی یہ رکھو, میں بعد میں اور لے کر آؤں گی. میں نے پورا گھر سجایا تھا. انہوں نے کہا کہ میرے پاس سامان نہیں ہے. یہ قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں کہ سحر کا کوئی سامان ہمارے گھر نہیں پڑا. میں کہتی ہوں اللہ نے تو اس پہ دوبارہ سامان کی بات کرے. میں کہوں گی ٹھیک ہے, کیونکہ تب معاملہ میرا نہیں ہو جائے گا, میرا ان کا ختم ہو کے ان کا اور اللہ کا ہو جائے گا. میں گاڑی پہ بھی بات نہیں کروں گی. یہ جو گاڑی کی بات کرے, کچھ پیسے میرے ہیں کچھ ان کے ہیں. میں کیا کیا باتیں یہاں پہ بتاؤں, ہماری ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی اگر میں ساری باتیں یہاں پر بتاؤں گی. تو گاڑی میں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ گاڑی جو ہے اس میں تھوڑے سے پیسے میرے ہیں, گاڑی میں ان کے جو پیسے ہیں وہ کس طرح سے ہیں, 60 سے 70 لاکھ روپے گاڑی میں میرا ہے, 10 لاکھ ان کا ہے. جھوٹ نہیں بول رہے, صحیح بول رہے ہیں. کیوں ہے ان کا, کس طرح ان کا 10 لاکھ, کیونکہ انہوں نے میری کسی ایک دوست کی شادی کروائی تھی جس میں 18 لاکھ اس کا بنتا تھا, اور انہوں نے اس سے 32 لاکھ روپے لیا تھا. جو اوپر فراڈ کے پیسے انہوں نے لیے تھے, اس سے انہوں نے ایک عدد گاڑی لی تھی 10,50,000 کی. وہ گاڑی بہت ہٹارا تھی, انہوں نے بیچ کے انہوں نے کہا کہ زبردستی دوسری گاڑی لے لیتے ہیں, دوسری گاڑی لے لیتے ہیں. مجھے کوئی شوق نہیں تھا. ہماری بحث بھی تھی اس بات پہ کہ ابھی تو میں نے ضرور نہ میں یہاں پہ کسی کی بھی سمپتی لینے نہیں آئی. میں بالکل بھی نہیں چاہتی تھی کہ میں یہاں پہ بیٹھ کر روؤں, لیکن باتیں ایسی ہیں کہ جب میں بتا رہی ہوں تو میرے اندر اتنا جگرا نہیں ہے کہ میں یہاں پر چپ کر کے بیٹھ کے وہ باتیں بتا سکوں. جو ہے الگ رکھ لوں گا. یہ بات مجھے بتاتے ہوئے مجھے رونا بھی آ رہا ہے, لیکن میں روؤں گی نہیں. میں سمپتی لینے کسی کی بھی نہیں آئی کہ میں روؤں, مجھے سمپتی ملے. لیکن میرا اللہ گواہ ہے, میرے اللہ کی عدالت میں جب یہ باتیں رکھوں گی نا میں, تب میں ان سب کو پکڑوں گی جتنے سب سچے بنے ہوئے اور بہت اچھے بنے ہوئے. انہوں نے مجھے کہا سب کے سامنے, میرے پیرنٹس کے سامنے, اچھا تمہیں الگ رکھنا ہے, ٹھیک ہے, ایک شرط پہ رکھوں گا, میرے پیر کا انگوٹھا اپنے منہ میں ڈال کے 20 منٹ بیٹھی رہو سحر, میں تمہیں الگ رکھ لوں گا. آپ یقین کریں, میری اگلی بات پتہ کیا تھی؟ میری اگلی بات یہ تھی, اللہ کی قسم کھایا مجھے الگ رکھ لیں گے, میں ڈال لوں گی انگوٹھا. بالکل بھی بات نہیں کرنا چاہتی تھی. میں بالکل بھی چاہتی تھی ہماری کوئی پرسنل لائف سوشل میڈیا پہ آئے. اور پہلے بھی جب ویڈیوز بنی تھی تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ مجھے میری بیٹی کو ڈسکس نہ کیا جائے, لیکن جب بھی انہوں نے اپنا کوئی گانا نکالنا ہوتا ہے تو ایک Q&A لگ جاتا ہے, اور اس کے بعد ہمیں ڈسکس کیا جاتا ہے صرف ویوز کے لیے. لیکن اس دفعہ میں مجبور ہو گئی ہوں بہت زیادہ, کیونکہ اس دفعہ جو چیزیں ہو رہی ہیں نا, میں اپنے اوپر باتیں سن سکتی ہوں, لیکن لوگ کر رہے ہیں میری بیٹی کو باتیں, لوگ بد دعائیں دے رہے ہیں, لوگ عجیب عجیب باتیں لکھ رہے ہیں اس کے لیے, اس کے فیوچر کے لیے عجیب عجیب باتیں لکھ رہے ہیں, جو کہ ایک ماں برداشت نہیں کر سکتی. سب سے پہلی بات, میں پنجتن پاک کو حاضر ناظر جان کر, اپنے اللہ کو گواہ بنا کر, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, جھوٹے پہ خدا کی لعنت ہو جو جھوٹ بولے. میری اس پوری ویڈیو میں اگر میں جھوٹ بولوں مجھ پر خدا کی لعنت ہو, اور میں مسلمان ہوں, مرتے ہوئے کلمہ نصیب نہ ہو اس کو جو جھوٹ بولے اس ویڈیو میں. صرف میں اتنی بات کروں گی جتنی ضروری ہے, جتنی مجھ پر الزام لگائے گی. ادھر ادھر کی باتیں میں نہیں کروں گی. اس کے خالو نے یہ کہہ دیا, اس کے چاچو نے, اس نے میرے پیرنٹس کو بھی بیچ میں گھسیٹا ہے, لیکن میں پیرنٹس کو بیچ میں نہیں گھسیٹوں گی. بس اتنی سی بات کروں گی کہ کسی کے پیرنٹس کے بارے میں بات کر رہے ہو, میں بھی رہ کر آئی ہوں 3 سال اس گھر میں, تو اگر میں باتیں کرنی ہوں, میرے پاس زیادہ باتیں ہوں, لیکن میں نہیں کروں گی, میں بالکل نہیں کروں گی. اور یہی امید کرتی ہوں کہ نیکسٹ میرے گھر والوں کو, میری فیملی کو اس میں نہ لایا جائے. اتنی سی بات کہوں گی آپ سب کو کہ ساس سسر کبھی بھی ماں باپ نہیں ہوتے. جتنا مرضی کوئی ساس سسر کہہ دے کہ ہماری بیٹی ہے, ہماری بہو نہیں ہے, ہم اس کے والدین ہیں, اپنی اولاد ہی اپنی اولاد ہوتی ہے. دوسرے کی اولاد کبھی بھی اپنی اولاد نہیں لگتی ہے, نہ اس سے عزیز ہوتی ہے. کوئی بھی ساس سسر ماں باپ نہیں بنتے. شروع کرتے ہیں ہماری شادی سے. ہماری جب شادی ہوئی تو میں شادی کے لیے مان نہیں رہی تھی کہ شادی نہیں کرنی, کیونکہ ٹرسٹ ڈیولپ نہیں ہو رہا تھا میرا. تو سمی نے کہا تھا کہ میں بہت اچھا انسان ہوں, سمی مجھے عزت بہت زیادہ دیتے تھے, مجھے لگتا تھا میں کوئی شہزادی ہوں, میں کوئی پتہ نہیں کہیں کی شہزادی ہوں, مجھے اتنا پیار اور عزت دے رہے ہیں. کال می یور وائف, میں آپ کی بیوی نہیں ہوں. 7 مہینے ہو گئے ہم لوگوں کے نکاح کو ختم ہوئے ہوئے, میں آپ کی بالکل بیوی نہیں ہوں. اور آخری میں آپ لوگوں کو ایک بات بتا کے جاتی ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے 2 راستے دے نا, کہ ایک سمی اور ایک موت, اللہ مجھے اگر 2 راستے دے, جھوٹے پہ خدا کی لعنت, میں 100 دفعہ موت کو چنوں گی. میں سمی کو آواز واپس نہیں جاؤں گی, میں 100 دفعہ موت کو چنوں گی, ٹھیک ہے. اور کوئی بھی لڑکی اپنا گھر خراب نہیں کرتی. عورتوں کو ٹارگٹ کرنا بند کر دیں. یہ عورتیں وہ ان کے پاس سے پاس سب کا ہوتا ہے. میرا بس, میں فیمس تھی, میرا سوشل میڈیا پہ تھا, پاس سمی کا بھی تھا, سب پتہ ہے مجھے, لیکن سوشل میڈیا پہ نہیں پتا, کیونکہ وہ سوشل میڈیا پہ نہیں تھا. اگر میں بھی بتا دوں 4000 چیزیں اور ہیں, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے مجھے صرف یہی بتانا تھا کہ سمی کا میرے ساتھ کیا بیہیویئر تھا جس کی وجہ سے میں نے خلا لیا. اور یہ جو آپ نے کہا ہے کہ جو لوگ مجھے سپورٹ کریں, میری دوست ہیں, یہ پہلے آپ کے ساتھ بیٹھتے تھے, کھاتے تھے, اور آپ کے گھر سے آ کے کھا کے گئے ہیں, تو آپ کے خلاف ہو گئے ہیں. بات ایسے ہے, جو آپ کی بہنیں بنی ہوئی ہیں نا, وہ پہلے میری بہنیں تھیں, اور وہ میرے منہ پر, میری وجہ سے آپ کی بہنیں بنی تھی. میرے کہنے پر وہ آپ کی عزت کرتی تھی, اور آپ کے گھر آ کے آپ کا کوئی کھا کے نہیں گیا. اس گھر میں سب کچھ میں کرتی تھی.
تو اگر کوئی کچھ کھا کے گیا تو وہ آپ کا نہیں گیا, آپ کی جیب سے کبھی کچھ نہیں گیا. جب تک میں سمی کے ساتھ شادی میں رہی ہوں, جھوٹے پہ خدا کی لعنت, 5,000 سے زیادہ سمی نے آج تک ایک دفعہ مجھے 5,000 روپے نوٹ میرے ہاتھ میں رکھا تھا, یہ تمہاری جو ہے خرچہ ہے. میرے ہاتھ میں 5,000 روپے رکھا تھا, یہ تمہارا خرچہ ہے. سمی میرے ہاتھ میں کبھی پیسے نہیں دیے. سمی نے جب بھی کمایا میرے تھرو کمایا. میرے تھرو کما کے کس طرح کمایا, میں نے کوئی کیمپین کر لیا, ہاف پیسے سمی نے لے لیے. میں نے کوئی بھی کیمپین کیے, مجھے کہیں سے بھی پیسے ہیں, ہاف سمی لیں گے. یوٹیوب پہ سمی ولاگ کریں گے, اس کو جو پیسے آئیں گے ہاف سمی لیں گے, اور وہ پیسے جاتے تھے ان کی مدر کے ہاتھ میں. میں نے کبھی کچھ مانگا ہی نہیں, کبھی نہیں میں نے سمی سے کچھ مانگا, مجھے ضرورت ہی نہیں تھی. میں اپنا خود کماتی تھی, اپنا خود سب کر سکتی تھی, ایون اپنی بیٹی کا بھی. اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ساری پورے سال پریگنینسی میں نے اس کا خود کیا, انہوں نے میرا کچھ نہیں کیا. پریگنینسی کے ڈلیوری تک سارے پیسے میں نے دیے ہیں. ایک دفعہ سمی نے پیمپر لا کے دیے تھے آئرہ کے, اور وہ جلدی ختم ہو گئے تھے. تو سمی نے مجھے بہت ذلیل کیا تھا اس بات پہ کہ اتنی جلدی تم نے پیمپر ختم کر دی. 3,000 روپے کا پیکٹ آتا ہے پیمپر کا. اس کے بعد میں نے اپنی بیٹی کے لیے کچھ نہیں لیا. پھر ایک دفعہ سمی آئرہ کے لیے میرے ہی پیسوں میں سے, میں نے ان کو اپنے لیے کچھ لینے بھیجا تھا, ان پیسوں میں سے بچا کے جھوٹ بول کے آئرہ کے لیے 2 کھلونے لے کر آئے تھے. تو جب میں گھر کا سامان اٹھا رہی تھی نا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, جب میں گھر کا سامان اٹھا رہی, سمی نے کہا یہ نہ اٹھائیے, میرے پیسوں کا آیا, میں اپنی بیٹی کے لیے لایا تھا, یہ میرے پیسوں کا آیا. سمی نے اس قدر مجھے ذلیل کیا ہوا ہے. اور کہتے ہیں کہ میں نے خلا لیا کیونکہ ماما سٹیج پہ چڑھ گئی اور کیک کٹ ہو گیا. کوئی بھی بیوقوف نہیں ہے صرف ایک کیک کٹنگ پہ خلا لے کر اتنی باتیں نہیں سنتا. کوئی بھی آج کل معاشرہ عورت کو نہیں بخشتا جس نے خلا لیا ہوتا ہے. یہ کوئی آسان نہیں تھا سٹیپ میرے لیے اٹھانا, لیکن میری بیٹی محفوظ نہیں تھی. زیادہ ڈیپ باتیں میرے پاس اس سے 4,000 زیادہ باتیں کرنے کے لیے. مجھے لگتا ہے مجھے صرف اتنا بتانا چاہیے جتنا ضروری ہے کہ میں نے خلا کیوں لیا. باقی کسی کو جج کرنا ہوتا ہے, کسی کے پاس سے اس کو جج نہ کیا کریں. جو بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ اچھا بن رہا ہوتا ہے نا, جو چپ بیٹھا ہوتا ہے اس کو آپ کہتے ہیں کہ وہ برا ہے. جو بہت اچھا پریٹینڈ کر رہا ہوتا ہے آپ کہتے ہیں وہ جو ہے وہی اچھا ہے. ایسا نہیں ہوتا. سوشل میڈیا ایک فیک ہے, فیک لائف ہے. ایک جتنے بھی لوگ جتنا بھی کچھ دکھاتے ہیں وہ سب جھوٹ ہوتا ہے, کچھ بھی سچ نہیں ہوتا, سب جھوٹ ہوتا ہے. تو کسی کو جج نہ کیا کریں, آپ کو نہیں پتا ہوتا کس کی لائف میں کیا چل رہا ہے. باقی اللہ تعالیٰ سب بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے, سب کے. میری دعا ہے اللہ میری بیٹی کے, سب کی بیٹیوں کے, جن کی شادیاں ہو گئی, جن کی بچیاں اب پیدا ہوئی ہیں, جتنی بھی بچی ہیں, اللہ بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے بہت زیادہ. دعا میں یاد رکھیں. میں چلتی ہوں, اس کے بعد میری کوئی ویڈیو نہیں آئے گی. یہ میرا آخری بات تھی جو میں نے کر دی ہے. میرا سمی سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان کو جو بولنا ہے, جتنے جھوٹ بولنے ہیں, جتنی چیزیں کرنی ہے وہ 100 دفعہ کریں, وہ ویوز لیں, جو مرضی کریں. میرا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے, نہ ہی میں نے کسی کو کسی بات کا جواب دینا ہے. اللہ حافظ. اور پہلے بھی جب ویڈیوز بنی تھی تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ مجھے میری بیٹی کو ڈسکس نہ کیا جائے, لیکن جب بھی انہوں نے اپنا کوئی گانا نکالنا ہوتا ہے تو ایک Q&A لگ جاتا ہے, اور اس کے بعد ہمیں ڈسکس کیا جاتا ہے صرف ویو کے بعد. 3 مہینے تک, کیونکہ مولوی لوگ اپنا لے کر آئے تھے, 3 مہینے تک مجھے انہوں نے نکاح نامہ نہیں دیا. میں نے 3 مہینے تک مانگا. میں اس کے بعد میں ڈر گئی. میں نے کہا شاید میرے ساتھ کوئی دھوکہ ہو گیا ہے, کوئی چیز ہو گیا ہے, مجھے کیوں نہیں دے رہے, کیا کہتے ہیں, نکاح نامہ مجھے کیوں نہیں دے رہے. میں نے سمی سے لڑائی کی, مجھے نہیں پتا, مجھے نہ نکاح نامہ دو. تو سمی نے مجھے کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے ہم سے, کہ ہم نے نا 1 0 کی غلطی ہو گئی ہم سے. ہم نے 50 لاکھ لکھنا تھا, وہ 1 0 کی غلطی ہو گئی ہے, مولوی سے غلطی ہو گئی ہے, تو کیا کہتے ہیں وہ 5 لاکھ ہو گیا. میں نے کہا اچھا. میں ڈر گئی. میں نے کہا نہیں, آپ نے کیوں کروایا, آپ نے مجھے چھوڑنا ہے, آپ نے آگے جا کے زندگی میں مجھے چھوڑنا ہے, آپ نے اس لیے کام کیا. نہیں میں نے اس لیے نہیں کیا, یہ وہ بلا بلا. اور قسمیں گھر میں ان کے قسمیں کھانا جھوٹی, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, جھوٹے پہ خدا کی لعنت ہو اگر میں جھوٹ بولوں. ان کے گھر میں جھوٹی قسم کھانا تکیہ کلام کی طرح ہے, جھوٹی قسمیں اٹھانا تکیہ کلام ہے. اور السلام علیکم دوستوں, کی حال ہے؟ امید ہے سارے بڑا ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ کے. میں تہاڈا اپنا لتا تسی ایڈی گجرا یوٹیوب چینل. بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف. تازہ ترین ویڈیو آپ کے لیے لے کے آگے, جیسے کہ آپ نے سب نے ویڈیو سن لی ہوگی, نہیں سنی تو ابھی سن لیں. تو میں آپ کو تھوڑی سی اس کے بارے میں بتاتا بھی ہوں کہ یہ معاملات کیا ہے, یا کیا سین ہے, یا کیا کریٹ کیا جا رہا سین. اب بات کچھ اس طرح ہوتی ہے دوستوں کہ کچھ دن پہلے جو ہے نا ایک ویڈیو لیک ہوتی ہے, جس میں جو ہے سیر کے ہسبینڈ جو ہے وہ لائف آ کے گفتگو کرتے ہیں, کچھ باتیں کرتے ہیں, جس پر سیر جو ہے کمنٹ ایک دیتی ہے کہ بھائی اس پہ وکٹم جو لوگ بن رہے ہیں وہ اس معاملے سے پلیز دور رہیں, ہمارا میٹر جو ہے وہ غرق ہے اور ہمارا ختم ہو چکا ہے میٹر, اور پلیز اس میں آپ وکٹم نہ بنیں. تو یہ سیر کا کہنا تھا, جس پر دوسرے دن پھر آتا ہے ظہیر جو اس کا ہسبینڈ ہے وہ سامنے آتا ہے, پھر آ کے وہ باتیں شاتیں کرتا ہے, جس پر سیر کو بھی غصہ آتا ہے. سیر
براڈ آن کرتی ہے. براڈ آن کرنے پر لائف پہ آ کے تو سارے معاملات جو گھر کے گھریلو معاملات تھے جس پر ان کی طلاق ہوتی ہے, جس پر ان کے معاملات ہوتے ہیں, یا یہ جس مسئلے کے یہ اس نوبت پہ پہنچتے ہیں, وہ ساری گفتگو ایک ویڈیو ریکارڈ میں بتا دی ہے. اب یہ ویڈیوز جو ہے وہ آگ کی طرح وائرل ہو رہی ہے, آگ کی طرح جناب وہ گردش کر رہی ہے. اب یہ معاملات کچھ اس طرح ہوتے ہیں کہ ان کا طلاق جب ہونے لگتی ہے تو یہ کہتے ہیں, جو سیر کا کہنا ہے کہ جب میرا ہسبینڈ ہے تو میں جب جاتی ہوں راضی کرنے کے لیے تو یہ کہتے ہیں جی آپ میرے پاؤں میں منہ لگائیں اور 10 منٹ تک انگوٹھا منہ میں رکھیں, اور اس کے بعد میں سوچوں گا کہ میں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. یہ سیر کا کہنا تھا, میرے ہسبینڈ نے کہا ہے. اب یہ ویڈیوز میں نہیں کہہ رہا کہ یہ ایسا ہے, یہ سیر نے کہا ہے, وہ ہم کہہ رہے ہیں جی بیانات کر رہے ہیں, اور یہ جناب ان کی ویڈیو سے لگی ہے. اور میں نے رات کو بھی ایک ویڈیو جس میں بنائی تھی تو میں نے کہا جی گھریلو جو معاملات ہوتے ہیں وہ سوشل میڈیا پہ نہیں آنی چاہیے. اب سیر نے بھی یہی کہا جی میں سوشل میڈیا پہ یہ معاملات ساری سیر نے جو ہے نا وہ کھول دی ہے, اور گفتگو میں سب چیزیں بتا دی ہیں جو اس کے ساتھ ہوا ہے, جو سین اس کے ساتھ ہوا ہے. ابھی کیا کہہ رہی ہے سیر کہ ابھی مجھے کوئی کہنا کہ آپ ایک طرف موت ہے اور ایک طرف آپ کے ہسبینڈ جو ہے صحیح ہے, اس کو چنیں یا موت کو. تو وہ کہتی ہے کہ میں موت کو گلے لگاؤں گی, میں اس کے پاس کبھی بھی واپس نہیں جاؤں گی. اب میری بیٹی ہے, بیٹی کے ساتھ میں رہوں گی. اپنی بیٹی جو ہے اس کا جو آگے ہے جو بھی پرورش ہے میں وہ کروں گی, اپنی بیٹی کے لیے سب چیزیں بناؤں گی, سب چیزیں کروں گی. یہ کہنا تھا سیر کا. اب یہ ویڈیوز بیان میں نے لگایا, ساتھ ساتھ آپ سن سکتے ہیں. اور یہ کچھ کہنا تھا اس طرح کا معاملہ سیر کے کہنے تھے. اب سیر کہتی جی ان کی فیملی کے جو ممبرس تھے وہ سب جب ہم سامان لینے گئے تو مجھے گالیاں وغیرہ بھی دی تھی ہمارے, اور ایک طرف میری والدہ تھی اور میں تھی, ہم دونوں تھی صرف, اور یہ پوری فیملی اور سعید نے اور ان کے والد صاحب نے جو ہے نا مجھے گالیاں بھی دی ادھر ہمیں, اور کافی سارا برا بلا بھی کہا. تو جہاں پر جو ہے سیر کے اب یہ ہونے لگ جاتی ہے. اب یہ معاملات جو ہے سوشل میڈیا پہ اس ٹائم آگ کی طرح گردش کر رہے ہیں. اس ٹائم جو ہے نا یہ معاملات جو ہے نا آگ کی طرح بڑھ رہے ہیں آگے. تو اللہ تعالیٰ سب کو بہتر کرے, اللہ تعالیٰ سب کے نصیب بہتر کرے, اللہ تعالیٰ سب کے نصیب اچھے کرے. اب یہ ایک چھوٹی سی مسئلہ بنتا ہے جس پر ان کا طلاق کا تنازع بن جاتا ہے, اور ایک دوسرے کی طرف سے یہ طلاق لے لیتے ہیں. پھر جناب یہ کہتی کہ جی میرے ہسبینڈ نے اور بھی کافی دھوکے کیے ہیں, اور بھی کافی ساری چیزیں کی ہیں, یہاں پر میرا حق میں 50 لاکھ کا گیا لیکن لکھوایا مولوی سے 5 لاکھ کیا. یہ بھی کہنا تھا سیر کا. اور کافی چیزیں جو ہے نا یہ جو ہے نا سوشل میڈیا پہ لائی گئی ہیں, کافی ساری چیزیں گفتگو کی گئی ہے, کافی چیزوں کی پول کھول گئی ہے جو سب کا ان کے ہسبینڈ سے جو کہ ابھی نہیں رہے ہیں. اب سیر کا کہنا ہے کہ میرے ہسبینڈ نے مجھے کال بھی کی تھی ایک دفعہ, میں نے کہا جی آپ مجھے کال مت کریں کیونکہ میں آپ کی ابھی بیوی نہیں رہی ہوں. ہمارا جتنا مسئلہ تھا نکاح ختم ہو چکا ہے, ہمارا سب معاملات ختم ہو چکے ہیں, تو مزید مجھے نہ ڈسٹرب کریں مزید اس کے. یہ کہنا تھا سیر کا. تو اب اس میں مزید آپ لوگ کیا کہنا چاہ رہے ہیں یا کیا اپنی رائے رکھتے ہیں کمنٹ میں لازمی بتانا ہے. تو یہ معاملات ہر گھر میں اس ٹائم جو ہے نا بنے ہوئے ہیں. سوشل میڈیا اکثر یہ سوشل میڈیا کے جو لوگ ہوتے ہیں جو یوز کرتے ہیں ان کے ساتھ یہ زیادہ تر مسئلے بن رہے ہیں. اب ہر سوشل میڈیا جو بھی ہے بلاگ کر رہا ہے, یوٹیوبر, ٹک ٹاک کر رہا ہے, جتنے بھی انسٹاگرام والا جڑے بھی ہیں سارے دے گھر مسئلے بن رہے ہیں. اب یہ کیوں بنتے ہیں, کیا مسئلے ہیں, آپ لوگ ضرور یہ کمنٹ میں بہتر بتا سکتے ہیں یا آپ لوگ بہتر جان سکتے ہیں. اب یہ معاملات جو ہے نا ہر گھر میں بن رہے ہیں, ہر گھر میں یہ مسئلے پیدا ہو رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بہتر کرے ہر کے لیے, ہر کے نصیب اللہ تعالیٰ بہتر کرے. اب یہ ایک چھوٹی سی غلطی, ان کا معاملات جو ہے چھوٹی سی غلطی ہے کہہ لیں کہ اس کیونکہ میرا یہ معاملات ہیں, یہ وہ چیزیں دونوں طرف سے جو ہے نا سبب جو ہے نا سوشل میڈیا پہ آ رہے ہیں. دونوں کے موقف سوشل میڈیا پہ طرح طرح کے آ رہے ہیں. ایک بندہ ہے جو ہے نا کلمہ اٹھا رہا ہے, کلمہ پڑھ رہا ہے, کلمہ پڑھ کے تو وہ کہہ رہا ہے کہ جی میرے ساتھ غلط ہوا ہے. دوسرا پڑھ کے کلمہ
وہ کہہ رہا جی میرے ساتھ غلط ہوا ہے. اب یہ بات یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ یقین کس پہ کریں. دونوں پارٹی دونوں جناب کلمے پڑھ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بہتری کرے. نظام جو ان کا تھا مسئلہ وہ نکاح تو سننے میں یہی آیا کہ ان کا جو ہے نا 7 ماہ پہلے ہی ختم ہو گیا. اب 7 ماہ کے بعد بھائی آپ کیوں سوشل میڈیا پہ یہ معاملات لا رہے ہیں, سوشل میڈیا پہ یہ چیزیں چلا رہے ہیں. اب یہ ساتھ میرے جو ہے نا سیر کی ویڈیوز بھی لگی ہے جس میں وہ رو رہی ہے, اپنا موقف رکھ رہی ہے, اپنی چیزیں بتا رہی ہے کہ یہ میرے ساتھ ہوا ہے, یہ غلط ہوا ہے, یہاں پہ میرے ہسبینڈ نے میرے ساتھ غلط کیا ہے, یہاں پہ میرے ہسبینڈ نے غلط کیا ہے, یہاں پہ جو ہے یہ چیزیں ہوئی ہیں, یہاں پہ غلط ہوا ہے میرے ساتھ, یہ وہ معاملات ہوئے ہیں, یہ وہ چیزیں جو ہے نا لے کے سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے ہیں جی یہ لوگ. اب یہ معاملات کو جب ایک اور بات ہے میں آپ سب کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بھائی جب آپ کا رشتہ ختم ہو گئے اس معاملات کو کیوں لے کے آ رہے ہیں آگے ویوز کے لیے, اس معاملات کو کیوں کریٹ کر رہے ہیں. اس معاملات کا جب آپ کا کوئی لینا دینا 7 ماہ ہو گئے ہیں, آپ کے معاملات ختم ہو گئے ہیں, تو بھائی اس معاملات کو کیوں سوشل میڈیا پہ ہائر کر رہے ہیں, معاملات کو کیوں سوشل میڈیا پہ لے کے آ رہے ہیں. اب سب کا جو ہسبینڈ ہے وہ جناب کہہ رہا ہے کبھی رجب بٹ کو کہ جی رجب بٹ نے صحیح کیا, یہ ہوا, میں نے بھی طلاق دے دی, میں نے بھی یہ صحیح کیا, یہ وہ چیزیں لگا رہے ہیں. تو بھائی اللہ تعالیٰ سب کو بہتر کرے, اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت کرے. اور یہ معاملات جو ہے نا اس ٹائم سیر کا کہنا ہے کہ جی میں اب شادی مزید نہیں کروں گی, اب آگے لے کے میں اپنی بیٹی کے ساتھ زندگی جو میری ہے وہ میں اپنی بیٹی کے ساتھ گزاروں گی, اب میں مزید شادی نہیں کروں گی. یہ سیر کا کہنا تھا اور یہ معاملات موقف تھا سیر کا کہنا تھا. تو آپ کو دکھانا لازمی تھا کہ یہ معاملات جو ہے نا اس ٹائم سوشل میڈیا پہ ضرور آ رہے ہیں, ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے اس معاملات کو جو ہے نا مزید جو ہے نا اس کو نئے سے نئے موڑ دیا جا رہا ہے. تو یہ میں نے ویڈیوز بھی لگائی ہے اس لیے ثبوت کے طور پہ آپ سن لیں اور موقع اپنا کمنٹ میں لازمی دیں. تو لو جی دوستوں اور سالوں